نیا عہد نامہ کتاب متی کی انجیل باب 27 آیت نمبر 47 تا 49۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایلی ایلی لمبا شبقتنی پکارنا دراصل ایلیاہ علیہ السلام کو پکارنا ہے، اور ایلیاہ علیہ السلام کو پکارنا ہی علی علیہ السلام کو پکارنا ہے، کیونکہ جو لوگ وہاں کھڑے تھے وہ آج کی نسبت ہر حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے زیادہ واقف تھے، اور ان کا یہ کہنا کہ وہ ایلیاہ کو پکار رہا ہے ہی درست مانا جائے گا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایلی ایلی لمبا شبقتنی کہنے کا مطلب کہ یا علی میری مدد کیجئے، کیونکہ وہاں کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی ایلیاہ اسے یعنی مسیح علیہ السلام کو بچانے آتے ہیں یا نہیں۔ اب امام علی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، ان کی پکار پر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھنے سے بچایا یا نہیں۔ اس حوالے سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے عقیدے میں فرق ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق امام علی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی حکم خدا کے مطابق، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھنے سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ مگر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایلی ایلی لمبا شبقتنی کہنا کہ یا علی میری مدد کرو، علی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنا، یا علی مدد کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی شیعہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی علی علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ اچھا، اب ایک سورہ قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 15، سورہ قصص 20ویں سپارے میں ہے، قرآن مجید کا 28واں سورہ ہے، جو کہ اس کی آیت نمبر 15، سورہ قصص کی آیت نمبر 15، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاذ من شیعتہ وہاذ من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے ہیں، واقعہ اس طریقے سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک تو موسیٰ کا شیعہ تھا، یعنی موسیٰ کے پیروکاروں میں سے تھا، دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ پس جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شیعہ کے دشمن کو ایسا گھونسا مارا کہ وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ یہ جو آیت ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 15، اس میں 2 مرتبہ لفظ شیعہ آیا ہوا ہے، 2 مرتبہ لفظ شیعہ ہے۔ اس کی تفسیر میں علامہ سید امداد حسین کاظمی لکھتے ہیں کہ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو یہ نام مبارک ہو۔ پوچھا گیا کہ کون سا نام؟ آپ نے فرمایا شیعہ۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ قرآن مجید کی دیگر آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے پیروکاروں کو اور ان کے دین پر چلنے والوں کو شیعہ ہی کہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ الْإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے۔ اور اس آیت مجیدہ یعنی سورہ قصص کی جو آیت نمبر 15 ہے، اس آیت مجیدہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو شیعہ ہی کہا ہے، اور جو نبی کا شیعہ نہ تھا اسے عدو یعنی دشمن کہا گیا ہے۔ تو جو علی علیہ السلام کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں وہ بھی شیعہ ہی تھے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء شیعہ ہیں، سارے انبیاء کے پیروکار شیعہ ہیں۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ شیعت کی تاریخ کیا ہے، شیعہ کب سے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں چند ایک احادیث کی طرف۔ فرائد السنتین، جس کا اردو ترجمہ نور الثقلین کے نام سے ہوا ہے، جو المحدث الکبیر ابراہیم بن محمد الجوینی الخراسانی کی لکھی ہوئی ہے، ترجمہ اس کا علامہ صفدر رضا قادری نے کیا ہے، چشتی کتب خانے سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 110 کے اوپر ایک روایت لکھی ہوئی ہے، حدیث نمبر 118۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس میرا بھائی آیا ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف